ہمارے فائنینسنگ کا ایشو ہے یا ہمارے بجٹ کا ایشو ہے، ہمارے سارے ایشوز اپنی کیونکہ ہم آپس میں بیٹھ کے ان کو ریزالو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے ایز سچ، نہ فنڈنگ میں کوئی پرابلم ہے، نہ ہمارے ڈیولپمنٹل پروسیس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور کلیئر کرتا چلوں آپ کے توسط سے کہ آزاد کشمیر کے بجٹ پہ کوئی کٹ نہیں لگی ڈیولپمنٹل بجٹ پہ، اور ہمیں پورا کا پورا شیئر ہمیں ملا ہے، جس سے آج بھی ہمارا یہ جو ڈیولپمنٹل پروسیس ہی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جب آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ماڈرن جو سٹیز تھی اس کا ایک منصوبہ تھا، ماڈرن سٹیز جس میں مظفر آباد، راولہ کوٹ اور دوسری سٹیز تھی، اس کے لیے ایرا نے بڑے پیسے مختص کیے تھے، بہت سارا بجٹ مختص کیا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ ان منصوبوں کے اوپر، اس منصوبے کے اوپر کسی جگہ بھی کام شروع ہوا ہی نہیں؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ مجھے پتا ہے راولہ کوٹ مظفر آباد کو ماڈرن سٹی بالکل آپ کو میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بات ایسی ایرا کے تحت ہے یا میری بات سن لیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایرا جو ہے وہ کوئی ایک اتھارٹی کا نام ہے، ایک ادارے کا نام ہے، نعوذ باللہ وہ کوئی اوپر سے آئی قوت کا نام نہیں ہے۔ اٹ از کنٹرولڈ بائی پرائم منسٹر آف پاکستان، اور وہ ہمارا جو ہے وہ اسٹیٹ کا ادارہ ہے، اسٹیٹ ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن اتھارٹی ہے، جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے، باقاعدہ ہم نے اس کی منسٹری بنائی ہوئی ہے، اور اس کا پہلے کرنل نسیم صاحب عتیق خان کے دور میں اس کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ اب یہ باضابطہ ہماری ایک منسٹری ہے جس کے انڈر ہمارا جو ڈی جی سیرا ہے، ابھی میرے خیال ہم نے ڈاکٹر آصف شاہ صاحب کو لگایا ہوا ہے۔ آپ یہ فیسیلیٹیٹرز ہیں بیسکلی۔ آج چائنا کی گورنمنٹ جو آپ کے آزاد کشمیر میں جو ڈیولپمنٹل پروسیس شروع ہے، یہ سارا کا سارا فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی سے ان کے ایک کنسنسس ڈیولپ ہو کے آج آپ کا ڈیولپمنٹل پروسیس شروع ہوا ہے۔ آپ کا اس وقت مظفر آباد کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کئی آپ کے شاپنگ مالز بن چکے ہیں، آپ کی روڈز کے اوپر کام شروع ہے، آپ کا انفراسٹرکچر بلڈ کیا جا رہا ہے، آپ کے سکولز بن رہے ہیں۔ میں نے آپ سے اسی لیے عرض کیا کہ جو رکا ہوا کام تھا، میں اگر جستہ ان کی تفصیل میں جاؤں تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے۔ بتانا چاہیے، چونکہ اس وجہ سے بتانا چاہیے، پلیٹ فارم از یور، اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے یہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کرتی ہے، پیسے جتنے ہیں وہ پاکستان لے کے جا رہا ہے، جو بجٹ ہے وہ بھی نہیں دے رہا ہے۔ تو آپ کو بتانا چاہیے کیٹیگوریکلی، چونکہ میرپور کوٹلی کا تو ہمیں بہت زیادہ ان ملکوں کے اندر معلوم ہے، اس کی وجہ یہ ہے، معلومات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لنکس بہت زیادہ میرپور کوٹلی ضلع کے ساتھ ہیں۔ لیکن مظفر آباد ہوا، پونچھ ہوا، اس علاقے کے جو رولرز ایریا ہیں اس علاقے کے اندر جو ہے اس کی ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کو کیٹیگوریکلی بتانا چاہیے کہ کس جگہ کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ بالکل، میں شہراز صاحب کیٹیگوری کی نفی کرتا ہوں کہ پاکستان آزاد کشمیر سے پیسہ لے کے جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کا ایک بڑا لازوال رشتہ ہے، بڑا پاک رشتہ ہے، اور ہم اس کو اس رشتے کی نفی نہیں کر رہے ہیں، حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ میری ارسن ہمارے حقوق، لوگ بہت سارے یہاں پر یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے بھی ماشاءاللہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کشمیر والے، ہمارا جو ہے وہ جو حق ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ بجٹ کتنا آ رہا ہے، وہ انویسٹمنٹ کیا ہو رہی ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ اس لیے ضروری ہے۔ اس پہ میں تھوڑی سی عرض کروں اگر آپ اجازت دیں۔ بات یہ شراز صاحب کہ آزاد کشمیری گورنمنٹ کا جو سٹیٹس ہے آپ کو پتہ ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ آپ دیکھیں کہ ابھی ہم اس طرح کوئی جس طرح ہمارے لوگ جو ہے نا بیسیکلی ہم سوچتے یہ ہیں کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے، ہماری جو جتنا بھی سسٹم ہے، ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح رن کرے جس طرح انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ وہ تو ہمارا ابھی سٹیٹس ابھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ہمارا وکیل ہے انتظامی یونٹ کے طور پہ، ٹیمپریری ارینجمنٹ جو ہوا ہے، کیونکہ نہیں دفاعی تو قدرتی اللہ تعالیٰ نے اظہار بنایا ہوا پاکستان کا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بلا تنہا ہم کشمیری جو ہیں پاکستان کے سپاہی ہیں، تقریباً 30-32 لاکھ لوگ جو ہیں، تو ہم ہمیشہ پاکستان کے معاذ بالکل پہلے گولی ہم کھاتے ہیں، پھر پاکستان کو جو کسی شخص کو لگتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شراز صاحب یہ ہماری سوچ میں فرق ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارے جو خواب ہیں وہ ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے، ہمارے سورسز اپنے ہیں، سب کچھ اپنے ہیں، لیکن ابھی ہم نے مقبوضہ کشمیر جو ہے آزاد کرنا ہے۔ سر دیکھیں آپ دیکھیں سر تھوڑا سا پیچھے صاحب 60 میں چلے جائیں، آزاد کشمیر کی کیا پوزیشن تھی۔ آج الحمدللہ دیکھیں آپ، آج 2012 ہے، آزاد کشمیر دیکھیں میڈیکل کالج کیا ہیں، یونیورسٹی ہیں، آپ کے لوگ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں جا کے سروسز کر رہے ہیں، بائی انٹرنیشنل لیول پہ جا کے لوگ بزنس مین ہیں، سب کچھ ہیں۔ یہ سارا جو آہستہ آہستہ ایک سلولی پروسیس تھا اس کا ہم حصہ بنے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب مقبوضہ کشمیر بھی ہم جب اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا کی ایک اچھی قوت بنے گی۔ یہ اس کا بڑی جغرافیکلی بڑی ایک اچھی پوزیشن ہے، اس کی اچھی پوزیشن تو
بنے گی، لیکن میں نے اور آپ نے 2010 میں مظفرآباد سے نیلم تک کا سفر ایک ساتھ کیا تھا. 2010 اور 2012 میں بھی بڑا فرق ہے نا. بڑی اچھی روڈ بن گئی. آپ اس دفعہ جائیں تو آپ کو بڑا آسانی. آپ محسوس کریں گے کہ میں کسی موٹر وے پہ چل رہا ہوں. اچھا یہ چائنیز 8 مقام تک بن چکی ہے. اس کا ایسا ہے نا کہ آپ فزیکلی جا کے دیکھیں اور پھر آ کے دوبارہ عوام کو بھی بتائیں کہ میری قسم فارورڈ کوٹا کو چھوڑیں. ہم زلزلہ متاثرہ علاقے کی بات کر رہے ہیں اس وقت نا. آپ اس وقت آپ نے کہا کہ نیلم آپ 2010 میں گئے. آج آپ نیلم جا کے دیکھیے 8 مقام تک بہت اللہ کے فضل سے اچھی روڈ بن چکی ہے. اور پھر آ کے آپ لوگوں کو دوبارہ حقائق بتائیں. اس دفعہ آپ وزٹ کریں, آپ دیکھیں کہ جو ڈیولپمنٹ آزاد کشمیر میں ہوئی ہے, میری قسم جو ڈیولپمنٹ آزاد کشمیر مظفرآباد کے اندر ہوئی ہے, جو ارتھ کوئک افیکٹڈ ایریا کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, میں مانتا ہوں آپ کی 100% بات کو کہ جو ڈیولپمنٹل پروسیس تھا وہ اسپیڈ سے نہیں ہوا جس اسپیڈ سے اس کو ہونا چاہیے تھا. ہم سب سے بڑے ناقدین تھے ایرا کے شروع میں, کیونکہ ہمیں دکھ تھا, ہمارا ڈائریکٹلی ہمیں اس کا نقصان پہنچا تھا. میں نے اپنی پوری خاندان گوا دیا زلزلے میں, میرے جیسے کئی لوگوں نے اپنے بہت پیاروں کو گوا دیا. ہم آج تک اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا نہیں کر سکے. یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں, یہ درد اور کرب بھی ہمارے ذہن میں ہے, مشکلات بھی ہمارے ذہن میں ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو اکنامک ریسیشن ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں ہے. ہم ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ جناب شیری وحید صاحبہ اور آپ کے والد جناب وحید صاحب, وہ بھی اس وقت منسٹر تھے, ایم ایل اے تھے دونوں, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آپ افیکٹڈ ہیں, یہ فرمائیے کہ یہ جو پیسے تھے زلزلہ زدگان کی مد میں جو ہمارے پاس جمع ہوئے تھے, وہ پیسے کچھ 15 میرے خیال میں, اب مجھے صحیح فگرز یاد نہیں ہے, لیکن 15 ارب ہے یا کروڑ ہے, اس سے نکال کر سندھ کے سیلاب زدگان کے لیے بھیجے گئے تھے. یہ پیسے ہمیں واپس ملے کہ نہیں ملے؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو یہ بات کرتا چلوں کہ یہ سب غلط تاثر, آپ یہ پسینہ گرم ہے سارا. میں آپ کو بتاؤں, آزاد کشمیر کا ڈیولپمنٹل بجٹ یا آزاد کشمیر کے جو زلزلہ زدگان کے پیسے تھے وہ الحمدللہ آزاد کشمیر کے اندر ہی لگیں گے, اگر لگے ہیں تو. پہلی بات تو میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں, سندھ کے اندر اب بہت سی اور ڈونیشنز آئی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے خود بھی اس کے اندر کیا ہے, اپنے بجٹ کو بھی کٹ لگایا ہے. میں اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہتا کیونکہ میں وفاق کا نمائندہ نہیں, میں آزاد کشمیر کا نمائندہ ہوں. میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں آپ کے توسط سے لوگوں کو کہ ایسی بات جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اس میں کوئی صداقت کا پہلو نہیں ہے. جو بات ہے کہ آزاد کشمیر کا ڈیولپمنٹل پروسیس کا جو پیسہ تھا, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ چیز اس سپیڈ سے نہیں ہوئی جس کی ہم توقع کرتے تھے کہ یہ زلزلہ ہوا اور اس کے بعد فوری ری ہیبلیٹیشن کا پروسیس سٹارٹ. وجہ کیا تھی؟ اس کا میں بتاتا ہوں, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ول کی بات بھی نہیں ہے, ہمارے بہت سے فیزز ہیں. کیونکہ آپ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں فالٹ لائن پھر ایکٹیو ہے, آپ کی نئی سٹڈیز بھی آ چکی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جو نئی کنسٹرکشن ہوئے گی کیا وہ زلزلہ پروف کنسٹرکشن ہوئے گی, آپ کس انٹینسٹی پہ لے کے جائیں گے. پھر آپ پلاننگ فیز کے اندر ابھی کافی عرصہ آپ کا لگ گیا. پھر کیونکہ چائنا کے ساتھ یہ کنسٹرکشن جو تھی چائنا نے کرنی تھی یا چائنیز کمپنیز نے کرنی تھی, تو اس کے لیے جو ڈیٹیل ڈیزائننگ اور پلاننگ تھی وہ ایرا کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, پلاننگ کمیشن کے ساتھ, آزاد کشمیر کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ ایک پورا میکینزم بنا. ہماری اس کے اندر کئی کمیٹیز بنی جنہوں نے ساری چیزوں کو چیک کیا, اپروو کیا, تاکہ ماضی کے اندر آنے والے وقت کے اندر ہم خدا نہ خواستہ دوبارہ کسی ایسے کو نیا تجربہ نہ کر سکیں. ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے, اپنی نسلوں کو بھی دیکھنا ہے, آنے والے لوگوں کو بھی سیکیور کرنا ہے. ہم آج میں مانتا ہوں کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ ٹرکی نے جو ڈسٹرکٹ کمپلیکس بنایا آپ کا زلزلے کے بعد بنا, کیونکہ وہ ٹرکش کی ڈائریکٹ فنڈنگ تھی, انہوں نے اس لیے فیڈرل گورنمنٹ سے اور ایرا سے پرمیشن لی اور انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا, اور آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو لینڈ فراہم کی. انہوں نے وہ 9 پوائنٹ سم تھنگ کی انٹینسٹی کا بنایا ہے. ابھی کیونکہ آپ کی پریزنٹ سٹڈیز بھی آ رہی ہیں, آپ کی نئی جیولوجیکل سروس بھی ہو رہے ہیں, کیونکہ ابھی بھی فالٹ لائن ایکٹیو ہے اس کئی علاقوں میں, تو آنے والے مستقبل کو چیزوں کو بھی دیکھتے ہوئے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پلاننگ کرنی ہے. تو پلاننگ جب بھی آپ کرتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے, وہ ٹائم ٹیکنگ ایشو ہوتا ہے. اور ابھی میں آپ کو چھوٹی سی آپ کو بات کرتا ہوں کہ مظفرآباد کے قریب جو رنگ روڈ ہے جس پہ ہمارا جو سب سے بڑا برج ہے نلوچی برج, اس کے اوپر کام بڑا سپیڈیلی شروع ہوا. جون 2012 کو اس کا اناگرل ہونا ہے اور اس کا باقاعدہ افتتاح ہم کرنے جا رہے ہیں, جو پورے مظفرآباد کے اندر, کیونکہ اس وقت بہت بڑا ٹریفک کا ایک اسٹرک اپ ہو جاتی ہے, ایک کنجیشن ہو جاتی ہے. اس ساری چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے اس رنگ روڈ کے پروجیکٹ کے اوپر ہم نے اس کو سپیڈ اپ کیا, تاکہ یہ ٹریفک ڈائیورشن بھی ہو اور شہر کے اندر بھی ہم داخل ہو کے جو ڈیولپمنٹل پروسیس ہے اس کو ہم سٹارٹ کر سکیں.
جی اچھی بات ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ اس میں شراست تھوڑی سی بات میں آگے بتاؤں گا. آپ نے کہا کہ جی بہت سارے پیسے آپ کے آزاد کشمیر ڈیولپمنٹ کٹ کر کے سندھی کو نہیں، میں نے کہا یہ جو عوامی حالت لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو ایسی نہیں ہے. اگر گئے ہیں تو ہمیں فخر ہے کہ ہم وہ کشمیری ہیں. سر دیکھیں، پاکستان کے پوری عوام نے 18 کروڑ عوام نے جب ہمارے اوپر آفت آئی، زلزلہ آیا، تو انہوں نے اپنے گھروں سے اپنی جو پیاری پیاری چیزیں تھیں جو آپ خود استعمال کر لی تھی، تو ہم سمجھتے اگر ہم بھی ان کے کسی کام، اگر ہمارے حصے کی ایک روٹی ان کو بھی کسی کو چیز مل جائے غریبوں نے دیے تھے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے لیے کوئی اسی میں ایک تاثر ہے کہ وہ پیسہ جو چارٹی کا اس وقت گیا ہے وہ صحیح جگہ پر نہیں لگا. میں اس یہ ری ایبلیٹیشن کے وزیر ہیں اور ان کی اپنی فیملی بھی ہے، ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ ہمیں سچ ہی بتائیں گے، صحیح بتائیں گے. جو بات سے اتفاق کرتا ہوں میں، بالکل یہ تاثر ٹھیک ہے اور میں اسے ڈس ایگری بھی نہیں کرتا. میں یہاں بیٹھ کے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. جو لوگوں کی بہت سی کمپلینس ہیں اس بارے میں اور لوگوں کے سیریس گریونسز ہیں، کیونکہ لوگوں نے یہاں سے ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن دیا کوئک افیکٹڈ ایریا کے لوگوں کے لیے تاکہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو سکے، کیونکہ یہ لوگ بھی درد دل رکھتے ہیں. انہوں نے یہاں جو بھی آتا ہے، میں یہاں کے اکنامک سائیکل سے واقف ہوں کہ کس حد تک ٹف لائف ہے لوگوں کا، ایک جو زندگی ہے اس کا گڑی کی سوئیوں کتنا بندھے ہوئے، اور وہ سارا دن محنت کرتے ہیں، محنت کر کے وہ اپنا یہاں پر گزر بسر کرتے ہیں. انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے مصروف ترین اوقات کا جو انہوں نے اپنے حق حلال کا سرمایہ تھا وہ ہمیں بھیجا. ان کا جو درد ہے، ان کا جو یہ ہے، یہ بالکل ہم اس کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں اب، کیونکہ میں آپ کو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک بڑے طویل عرصے کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں آئی ہے، لگ بھگ 10 سال کے بعد. تو یہ ساری چیزیں کیونکہ ہمارے لیڈران اکرام یہاں آتے رہے اور یہ بھی سن کے جاتے رہے چیزیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں. اور اس کے اوپر ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک ڈیسیجن کیا ابھی ریسنٹلی کیبنٹ میں کہ جتنی بھی این جی اوز ہیں یا جو بھی آرگنائزیشنز ہیں یا جو بھی فنڈنگ کرنے آ رہی ہیں، اب ان کا ہم ایک ڈیٹا بیس بنائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ان کا کوئی ڈیٹا بیس نہیں تھا اور اس لیے ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی ریکارڈ بھی نہیں تھا کہ کون آیا، کس نے کیا کیا یا کس نے کیا نہیں کیا. تو اب ان کا باضابطہ ایک ڈیٹا بیس ہم بنانے جا رہے ہیں. جو بھی این جی او ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی پراپر رجسٹریشن ہوئے آزاد کشمیر کے اندر. ہمارا جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اس کی باضابطہ رجسٹریشن ہوئے تاکہ ہمارے پاس اس کا ڈیٹا ہو سکے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایوب صاحب کہ میں کئی علاقوں کی میں مثال دے سکتا ہوں جہاں جس وقت ارتھ کویک ہوا تو کئی لوگوں نے آ کے وہاں کوئی ایک این جی او بنا لی. اس این جی او نے ایک ڈسپینسری رن کی، 2 سال اس کو رن کیا اور اس کے بعد ایسے وہ جھاڑ غائب ہوئے جیسے بالکل ان کا آتا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم بھی کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو ٹریس کریں. یہ ہمارے لیے بھی باعث بدنامی یا ایک دھبے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور ہم ان لوگوں کو بھی سیٹسفائیڈ کریں جنہوں نے اپنا یہ دیا اور ان کا اعتماد بحال کر سکیں. سب سے بڑی چیز ہے ان کا اعتماد شیک نہ ہو، ان کا اعتماد بحال کر سکیں. آپ دیکھیں کہ سیلاب آیا پھر لوگوں نے مدد کی، مطلب کیونکہ ان کی روٹس وہاں جڑی ہوئی ہیں. کوئی اپنی روٹس کے ساتھ سے الگ تو نہیں ہو سکتا، اپنی جڑوں کے ساتھ ان کا ایک مضبوط رشتہ ہے. اور پھر ہر مسلمان درد دل رکھتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی یہاں تڑپتا ہے کہ وہ یہاں پر اگر ٹھیک ہے تو وہاں اگر کسی مشکل میں ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ غیر مسلموں نے بھی دیے ہیں، غیر مسلموں نے بھی دیے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں. بڑی بڑی چیریٹیز دی ہیں. ہم تو بیسکلی جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ہر ایک اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمارے اس دکھ درد میں کوئی کنٹریبیوشن کیا، اور ہم تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جن کا ایک آنسو کا قطرہ ہمارے لیے وہ بھی ہمارے لیے سرمایہ ہمارا. وی ایگری ٹو ڈس ایگری کہ ہمارے پاس جو باہر سے پیسہ آیا تھا زلزلہ زدگان کے لیے وہ اس کا کوئی ڈیٹا بیس اس وقت نہیں ہے، ڈیٹا بیس بنا ہی نہیں ہے نا، ماضی میں کسی نے بنایا ہی نہیں ڈیٹا بیس. یہ بھی ایگری کرتے ہیں آپ کہ پاکستان گورنمنٹ کے پاس ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے پیسے ہیں کتنے نہیں ہیں، ابھی کتنے بچے، اس کا کوئی اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس نہیں ہے. کیونکہ یا تو اگر دیکھیں اگر تو فنڈنگ آتی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں تو پھر گورنمنٹ کا ایک باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، اس کا ایک نظام ہوتا ہے، باقاعدہ آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ آتی ہے اور اس کے اندر ایک چیز مینشن ہوتی ہے. اگر دیے ہیں کسی پرائیویٹ این جی او کو یا پرائیویٹ پارٹی کو تو ہم اس کا گورنمنٹ اس کو آڈٹ کیسے رکھ سکتی ہے؟ لیٹ سپوز اگر یہاں کوئی این جی او رجسٹرڈ ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو اگر وہ وہاں جا کے اس نے کچھ کیا یا کوئی وہاں کے لوکل لوگوں نے جو 2 این جی او بنا لیا اس کو کہیں رجسٹرڈ نہیں کیا، اس کا ریکارڈ آپ کو گورنمنٹ کیسے دے سکتی ہے؟ جو لوگ زلزلہ زدگان موو کر گئے تھے، پنڈی میں آ گئے تھے یا اور شہروں میں پاکستان کے شہروں میں چلے گئے تھے یا آزاد کشمیر کے دوسرے حصوں میں چلے گئے تھے، ان لوگوں کو ان کا کوئی ڈیٹا بیس ہے کتنے گئے اور کتنے واپس؟ دیکھیں اس کا ساروں کا ڈیٹا بیس ہے، وہ ایک الگ چیز ہے.
وہ جو لوگ آزاد کشمیر سے گئے تھے وہ ٹیمپریریلی گئے تھے، موسٹلی لوگ واپس آ چکے ہیں، واپس آ کے انہوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں، واپس آ کے انہوں نے اپنے شہر کو آباد کر لیا ہے۔ لوگ مجبوری میں گئے تھے کیونکہ ان کو اپنی ماؤں بہنوں کو رکھنے کے لیے چھت نہیں تھی، تو ان کو کسی سیکیور پلیس پہ لے کے گئے تھے، اور پھر وہ لوگ ان کو وہاں چھوڑ کے محفوظ مقامات پر واپس آئے۔ انہوں نے اپنا ملبہ صاف کیا، انہوں نے اپنے گھروں کو ریکنسٹرکٹ کیا، انہوں نے اپنے کاروباروں کو دوبارہ الائیو کیا۔ آج لوگ جو گئے ہوئے تھے اس میں سے 99% لوگ واپس آ چکے ہیں مظفر آباد میں۔ یہ باقاعدہ اسکیم کے تحت مکان بنے ان لوگوں کے، یا گورنمنٹ نے بس پیسے دے دیے اور اپنی مدد آپ کے تحت جس نے جو چاہا اسی طرح کے مکانات بنا؟ اپنی مدد آپ کے تحت تو نہیں بنے۔ پہلی تو بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک اتنی ہیوی کنسٹرکشن نہیں ہوئی وہاں، جو بھی ہوئی وہ کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے ہمیں ایک شیلٹرز فراہم کیے تھے، وہ ہم نے لوگوں کو وہاں دیے تاکہ وہ اپنا ٹیمپرری ارینجمنٹ کر سکیں۔ لوگوں نے وہاں پھر جہاں کوئی پرابلم نہیں تھی اس کو MDA سے مطلب مظفر آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا متعلقہ اتھارٹیز نے ان کو NOC فراہم کی، تو وہاں انہوں نے اپنا گھر تعمیر کیا۔ اب ہم نے اس کے اوپر اور اسٹرکٹنیس کی ہے، باقاعدہ ہم نے بلڈنگ کوڈ نافذ کیے، کیونکہ کچھ اور جیولوجیکل رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہیں جس کے لیے ہم اپنی مطلب آئندہ آنے والے فیوچر کی بھی پلاننگ کو مد نظر رکھ رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہی ہے، ہم نے اویئرنیس ورک شاپس کی ہیں، لوگوں کو اویئرنیس کے لیے جو پروگرام ہم کر سکتے تھے، جو کمپینس ہم کر سکتے تھے، ہم نے وہ کی ہیں۔ ہم نے ان کو بتایا ہے، لوگوں کو اس بات کی طرف شعور دلایا ہے کہ آپ لائٹ کنسٹرکشن کریں، مطلب ہلکی کنسٹرکشن کریں، بڑے بڑے گارڈرز اور بڑے بڑے چھت مت بنائیں، اور کوشش کریں کہ زلزلہ کی انٹینسٹی جو مطلب اس کی جو حیت ہے اس کو برداشت کر سکے۔ خدا نخواستہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، پروف ہو جائیں گے، میں اس کی وہ نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں انسان کی، مگر یہ ہے کہ کم سے کم نقصان ہو۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ دوبارہ ہوتا ہے تو کم سے کم نقصان کی طرف ہم جائیں۔ یہ خبریں جو ہیں یا یہ رپورٹس انٹرنیشنل سطح پر سائنسدانوں نے دی تھی کہ مظفر آباد پورا فولٹ لائن کے اوپر ہے، اور اس بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہاں کیپٹل موو کیا جائے، تو اب یہ بات رول آؤٹ ہو گئی ہے، اس کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ اللہ توکل بس جیسا ہے رہ جائے۔ سائنسدانوں کی بات کو اگنور کر دیا ہے۔ میری بات سنیں، ہمیں تو اللہ کی بات پہ اور اللہ کے کہے ہوئے فرمودات پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ ہمارے لیے مشعل راہ وہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ کوئی سائنسدان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی بحیثیت مسلمان، زلزلے کی پریڈکشن بہت مشکل ہے، کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ چیزیں خالصتاً اللہ پاک کے اختیار میں ہیں۔ زلزلے کی پریڈکشن ہاں ابھی لوگوں کی اپنی اسٹڈیز ہیں، ہم ان کو ڈینائی نہیں کرتے، ان کا اپنا ایک علم ہے، اور علم جس کا بھی علم ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک کیپٹل شفٹنگ کی بات ہے تو نہ ایسا کوئی منصوبہ تھا، جب تھا جنہوں نے لایا تھا ان کا حال بھی آپ نے دیکھ لیا، اور نہ کوئی ایسا منصوبہ ہے، اور الحمدللہ ہمارا جو کیپٹل ہے وہ مظفر آباد ہے، اور مظفر آباد ہی رہے گا، آزادی کا بیس کیمپ ہے، اور آج بھی اس کو ہم بطور آزادی کے بیس کیمپ کے ہی رنگ کر رہے ہیں۔ ضلع باغ، مظفر آباد، پاٹلی، راولہ کوٹ، نیلم، یہ علاقے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ ان علاقوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ مطمئن ہیں جو کام ہوئے ہیں ان سے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایرا اور سرا جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ، ہماری ساری پلاننگ انہوں نے کی ہے، اس میں ہماری گورنمنٹ سرا جو ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جو اسٹیٹ کا جو ہے، ارتھ کو ایک مطلب کہ ریہیبلیٹیشن اتھارٹی بنی تھی، اسی طرح ایرا بنی تھی۔ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مین جو پروجیکٹ ہیں ابھی جس طرح دبئی والوں نے UAE میں مظفر آباد میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہاسپٹل بنایا ہے، اسی طرح باغ میں وہ اپنا بنا رہے ہیں، ابھی اس طرح راولہ کوٹ میں بھی تقریباً تکمیل کے مرحلے میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً لوگوں کے جو اپنی ریہیبلیٹیشن جو ہے انہوں نے خود بھی کی ہے، کچھ گورنمنٹ نے معاوضہ بھی دیا ہے، تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب جو لوگوں کو معاوضہ ابتدائی طور پہ دیا گیا تھا، اس سے بھی لوگوں نے کافی اپنے مکان، آج بھی آپ اگر آزاد کشمیر کا آپ ہیلی کاپٹر سے اوپر سے آئی ویو کریں تو برڈ جو ہے اس کا ویو ہوتا ہے، تو وہ دیکھیں تو انشاءاللہ جو بھی چھتیں ہیں تقریباً پہلے آپ کو کچی نظر آتی تھی، اب الحمدللہ سب چادریں ہیں، اور اچھے طریقے سے جس طرح ایک ہلی ایریا میں اور برف باری کے جو ایریا ہوتا ہے اس میں جس طرح کے طریقے سے جدید طور پہ لوگوں نے وہاں پر نہیں۔ ایک کوشچن آیا ہے، یہ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کس کے انڈر آتی ہے، کس منسٹری کے اندر؟ یہ پرائم منسٹر صاحب کے انڈر ہے، ابھی ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، اور یہ مواصلات کے ساتھ اٹیچ تھی پہلے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 4 ارب روپے ایک فیڈرل منسٹر کو دیے گئے ہیں اس میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، آپ کو کچھ خبر ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں یہ تو ہیر سے ہے نا، ہمارے لیے تو کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس میرے سامنے رکھیں تو ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دکھا کے کہیں گے فورجری ہے، نہیں سر ایسا کچھ ہے؟ بات یہ ہے کہ 4 ارب روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بڑی اماؤنٹ ہے، اور دوسری بات ہے کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس اتنے پیسے ہیں، سارے ولایتی وہاں رہتے ہیں۔ سر جو کہہ رہے ہیں وہ اگر ثبوت پیش کر دیں 4 ارب روپے کا اس کا بجٹ ہے
تو ہم مان جائیں گے ان کی بات؟ نہیں، اس کو بھی چھوڑیں. آج آپ کا میڈیا اتنا آزاد ہے، آج آپ کی جوڈیشری بالکل فری ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے یہاں جنہوں نے باتیں کی تو ان کا بھی حال آپ دیکھ لیں. اور آج آپ مطلب اگر کسی کو 4 ارب روپے میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو پھر تو میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سونے کی چڑیا ہوگی نا. آپ کے دوست محمود ریاض صاحب اور آپ خود وہ منسٹر فار انفارمیشن بھی رہے ہیں. جی جی. میڈیا کی آزادی کے لیے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے؟ جی، محمود ریاض صاحب آج بھی ہمارے دوست ہیں. دوست نہیں، منسٹر نہیں رہے، لیکن کیا کیا؟ منسٹر نہ رہے بے شک، مگر آج بھی ہمارے دوست ہیں. صحافیوں کے لیے ان کی جو عزت نفس ہے اس کو بحال کرنے کے لیے آپ کی حکومت نے سابقہ دور میں کیا اقدامات کیے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جی بالکل سوچا، اور اس کے اوپر بڑا عمل درآمد بھی کیا. ہم نے سب سے پہلے اپنے ریاستی جو نیوز پیپرز تھے ہم نے ان کو پروموٹ کیا، اور ہم نے ان کو کوشش کی ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے ریاستی اخبار ہیں ہم ان کو وہ سٹیٹس دیں جو باقی نیشنل نیوز پیپرز کو ہے. اور اس میں ہم حد المقدور بہت حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے. ہم نے ایٹ پار کیا، ہم نے فیورٹزم کی پالیسی کو ختم کیا، ہم نے اپنے پریس کلب کو اسٹرینتھن کیا، ہم نے اپنے صحافیوں کے لیے جو ہماری کالونی تھی کالونیز ہم نے اس کے قیام کیا. اور بالکل وہ مظفر آباد میں دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی ہم نے اینٹ رکھی تھی. ہم نے ان کو سارے جو ان کے ایشوز تھے دے رہے ہیں یا یہ مفتی ہوگا، یہ ان کا ایک جو سیٹ پروسیجر ہوگا. یہ اس طرح ہوگا کہ میں جس وقت وزیر اطلاع تھا تو ہم نے تمام صحافیوں کو بلا کے ان کی ایک ہم نے کور کمیٹی بنا دی تھی کہ جس کا جو کوئی ایشو ہے، چاہے وہ ویج بورڈ کا ایشو ہے، چاہے وہ پریس فاؤنڈیشن کا ایشو ہے، چاہے وہ پریس کالونیز کا ایشو ہے صحافیوں کی، یا لوکل نیوز پیپرز کا ایشو ہے، یا نیشنل نیوز پیپرز کا ایشو ہے، جو بھی ایشوز ہیں ویل سٹ آن ون ٹیبل اینڈ ان کو ہم بیٹھ کے ریزالو کریں. اور اس میں ہم بڑی حد تک کامیاب ہوئے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہم نے مظفر آباد میں صحافیوں کی کالونی بھی ہو چکی ہے. ہم باقی ڈسٹرکٹس میں بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کو اور لے کے جائیں گے. صحافت کی آزادی پہ ہمارا یقین ہے. AJK TV قائم کیوں نہیں؟ دیکھیں AJK TV فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ PTV کا ایک برانچ وہاں کھولی ہے. اس کے لیے بھی ہم نے پرائم منسٹر پاکستان سے وہ مہینے میں ایک پروگرام کرتے ہیں. میری کر سن لیں. پرائم منسٹر پاکستان اور منسٹر کشمیر جو ہمارے منسٹر